یہ البرٹو ہاؤس کہاں ہے اور یہ محترمہ جولٹ صاحبہ کیا وہاں اکیلی رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس فائل اینڈ کا مکمل نقشہ موجود ہے، وہ میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں فائل اینڈ کی تمام اہم جگہوں کی نشاندہی بھی کر دوں گا، لیکن تمہارا وہاں تک پہنچنا ایک مسئلہ ہے۔ البرٹو ہاؤس سے یہاں سے کافی دور ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں راستے میں چیک کیا جائے۔ صرف ایک کام ہو سکتا ہے۔ جہاں گیراج میں پلومر کی ایک کار موجود ہے، وہ یہ کار صرف اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ جیلینی کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے شیشے کلرڈ ہیں اور اسے چیک بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں سے سب جانتے ہیں کہ یہ پلومر کی کار ہے۔ میں اسے ڈرائیور بھیج دوں گا اور یہ صاحبہ چونکہ ایشیائی نہیں ہے اس لیے یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، البتہ باقی تم سب کو بھی سیٹ پر بیٹھنا ہوگا۔ میں اسے ڈرائیو کروں گا اور میں تمہیں البرٹ ہاؤس کے سامنے اتار کر آگے نکل جاؤں گا، پھر مارکیٹ سے ہوتا ہوا واپس آ جاؤں گا۔ اگر بعد میں مجھ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی تو میں یہی بتاؤں گا کہ میں شاپنگ کے لیے مارکیٹ گیا تھا اور یہ محترمہ مجھے راستے میں ملی تھی، انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی اور میں نے دے دی۔ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں، البتہ واپس آ کر میں خود 0 سیکشن کو فون کر کے پوچھوں گا کہ ان کی جیپ میرے مکان کے اندر کیوں کھڑی ہے۔ میں یہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مائیکل نے کہا۔ اوہ ویری گڈ مائیکل، تم نے واقعی ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جولٹ کو ہم خود منا لیں گے، البتہ یہ جیپ والی بات غلط ہے۔ یہ جیپ تمہارے مکان میں دیکھ کر وہ تم پر لازماً تشدد کریں گے، اس لیے ہم یہ جیپ یہاں سے نکال کر تمہارے مکان سے کافی آگے کسی سڑک کے کنارے چھوڑ دیں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک وسیع میدان ہے، اس میں درختوں کا ایک گھنا جنڈ ہے، تم یہ جیپ وہاں چھوڑ دو۔ میں نقشہ لے آتا ہوں، مائیکل نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جولیا تم مائیکل کا خیال رکھنا، میں یہ جیپ خود جا کر چھوڑ آتا ہوں، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر اپنے ہاف کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھی۔ یہ ایک محل نما رہائش گاہ تھی جس کو ہاک ہاؤس کہا جاتا تھا۔ اینڈریو اور بائر ہاک ہاؤس میں ہی رہتے تھے اور جہاں ایسے حفاظتی انتظامات تھے کہ یہاں سوائے بائر اور اینڈریو کی اجازت کے کوئی آدمی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں بائر کی رہائش گاہ علیحدہ پورشن میں تھی اور اینڈریو کی علیحدہ، لیکن درمیان میں ایک ایسا راستہ موجود تھا جسے وہ دونوں کسی بھی وقت کسی بھی پورشن میں آزادی سے آ جا سکتے تھے۔ جہاں ان پورشن میں اینڈریو نے انتہائی بااعتماد آدمیوں کو بطور ملازم رکھا ہوا تھا، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ یہ سب بھی یہی اندر ہی رہتے تھے۔ البتہ ان کی رہائش گاہیں علیحدہ بنی ہوئی تھیں۔ بائر اور اینڈریو نے ویسے تو کام بانٹ رکھے تھے۔ فائل اینڈ کے اندر بائر کا مکمل کنٹرول تھا، جہاں اس کا حکم اس طرح مانا جاتا تھا جیسے اینڈریو کا۔ البتہ بیرونی ممالک میں اینڈریو کا نام چلتا تھا، البتہ اینڈریو کی عدم موجودگی میں بائر ہی انہیں بھی کنٹرول کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عام طور پر بائر کو ہی ہاک کا چیف سمجھا جاتا تھا۔ بائر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی۔ یہ فائل عمران سے متعلق تھی اور یہ فائل اس ملک نے خصوصی طور پر انہیں بھجوائی تھی، جن کے کہنے پر ہاک نے ڈاکٹر ہدایت اللہ کو اغوا کیا تھا۔ ہاں بڑی تعریفیں لکھ رکھی ہیں انہوں نے زحمت کی، لیکن بہرحال یہ ختم ہی ہو گیا اور اب تک تو ڈاکٹر ہدایت اللہ بھی اس کی لاش کا اچھی طرح معائنہ کر چکا ہوگا، بائر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگی۔ 1130 کلب، بائر اسپیکنگ، زولان سے بات کراؤ۔ یس مدام، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ زولان بول رہا ہوں مدام۔ بولنے والی کا لہجہ مودبانہ تھا۔ کیا رد عمل رہا اس ڈاکٹر ہدایت اللہ کا لاشوں کو دیکھنے کے بعد؟ لاشیں تو ابھی تک میرے پاس پہنچی ہی نہیں۔ میں کئی بار فنی کو فون بھی کر چکا ہوں، لیکن وہاں سے یہی بتایا جاتا ہے کہ جیپ لے کر وہ جھیل پر گئے ہوئے ہیں اور جھیل پر فون کوئی اٹھاتا ہی نہیں، زولان نے جواب دیا۔ تو بائر اس کی بات سن کر بھی احتیاط سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تک لاشیں نہیں پہنچی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے 0 سیکشن کو آرڈر دیے ہوئے، بائر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں مدام، مجھ تک ابھی تک ان کی لاشیں نہیں پہنچی، حالانکہ میں ان کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ اوہ چلو میں خود معلوم کرتی ہوں۔ 0 سیکشن رابطہ ہوتی ہی ایک رخت سی آواز سنائی دی۔ بائر بول رہی ہوں، فنی کہاں ہے؟ بائر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مدام، وہ آپ کا حکم ملتے ہی جیپ اور 5 آدمی لے کر جھیل پر گئے، اس کے بعد نہ تو وہ واپس آئے نہ ان کا کوئی فون آیا۔ البتہ زولان کا فون کئی بار آ چکا ہے، وہ بھی فنی کو ہی پوچھ رہا تھا۔ تم فوراً فنی اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرو۔ زولان نے مجھے بتایا کہ جھیل پر کوئی فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، تم خود جھیل پر جاؤ اور وہاں معلوم کرو کہ کیا وجہ ہے، فون کیوں نہیں اٹینڈ کیا جا رہا۔
دوسری بات یہ کہ وہاں جا کر ڈیپ روم کے اندر بھی جھانکو کہ کیا فنی نے وہاں سے ایشیائیوں کی لاشیں باہر نکالی بھی ہیں یا نہیں۔ پوری رپورٹ دو، بائر نے تیز سے لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بائر نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فنی آخر کہاں چلا گیا؟ وہ ایسا آدمی تو نہیں کہ حکم کی تعمیل کی بجائے کسی اور طرف مصروف ہو جائے، بائر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے اب یہاں بیٹھے بیٹھے تو اسے اصل صورتحال کا علم نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ظاہر ہے اب 0 سیکشن سے بولنے والے نمبر 2 آرنلڈ کا کال کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے طویل انتظار کے بعد کال آ ہی گئی۔ یس بائر بول رہی ہوں۔ یس مادام، آرنلڈ بول رہا ہوں۔ جہاں جھیل پر موجود دونوں آدمی غائب ہیں، البتہ یہاں برآمدے اور کمرے میں خون کے دھبے موجود ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان دونوں پر تشدد کیا گیا اور پھر انہیں گولی مار دی گئی۔ ان کی لاشیں جھیل میں ڈال دی گئی ہیں کیونکہ لانچ پر ڈیپ روم جاتے ہوئے میں نے کچھ کپڑے دور پانی میں بہتے ہوئے دیکھے۔ ویسے ڈیپ روم خالی پڑا ہوا ہے، البتہ وہاں جلی کچلی ہوئی گولیوں کے خون اور خون کے دھبے موجود ہیں، آرنلڈ نے کہا۔ تمہیں اتنی بلندی سے فرش پر خون کے دھبے کیسے نظر آ گئے؟ بائر نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آتی وہ اس کی وضاحت پہلے مانگتی تھی۔ میرے پاس دوربین ہے، پہلے مجھے ان دھبوں کا صرف احساس ہوا، اس لیے میں نے دوربین سے چیک کیا تو واضح طور پر خون کے دھبے نظر آ گئے، آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فنی وہاں سے لاشیں لے گیا، دھبے انہی لاشوں کے ہوں گے، لیکن ان 2 آدمیوں کا قتل اور فنی کے غائب ہو جانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے 0 سیکشن کی ڈیوٹی لگا دی ہے مادام، جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے گی میں کال کروں گا، آرنلڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب فنی کو تلاش کرو۔ اوکے مادام۔ اینڈریو آدھا گھنٹہ پہلے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر پر بن جا چکا تھا جہاں سے اس نے آسٹریلیا جانا تھا، کیونکہ اسے وہاں سے کاروبار کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم کال ملی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی روانہ ہو گیا۔ یہ سب کیا پراسراریت ہے؟ پہلے ان لوگوں نے مشینوں کو دھوکہ دیا، اب ان کی لاشیں بھی اسی طرح پراسرار واقعات پیدا کر رہی ہیں، بائر نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ریسیور کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، بائر نے پلک جھپکتے ہی فوراً فون اٹھایا۔ آرنلڈ بول رہا ہوں مادام، یہاں انتہائی حیرت انگیز خبریں ہیں۔ ڈیپ روم کی اسپیشل سرچنگ میں فنی کے ساتھ کیے جانے والے افراد کی ساتھ موجود لوگوں کی لاشیں خون سے چھلنی پڑی ہوئی ملی، اور وہ جھیل سے وہ کپڑے بھی نکلوا لیے گئے ہیں۔ ان میں ایک پتلون کا پائنچہ ایسا بھی ہے جو فنی کی پتلون کا ہے، اور سب سے اہم رپورٹ یہ ہے کہ فنی کی جیپ روز کالونی کے عقبی میدان میں درختوں کے ایک جھنڈ کے اندر خالی کھڑی ہوئی مل گئی ہے۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ اس جیپ کو ایک ایشیائی چلا رہا تھا اور ایک سوئس نژاد خاتون سائیڈ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ جیپ پہلے پلومر کے مکان میں کھڑی رہی، کالونی کے ایک بچے نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ پلومر کی کوٹھی خالی پڑی ہوئی ملی، اس کا باپ مائیکل غائب ہے، جس پر میں نے اس کی تلاش کا حکم دیا تو وہ مارکیٹ میں شاپنگ کرتا ہوا ملا۔ اس نے سرے سے ہی انکار کر دیا ہے کہ 0 سیکشن کی جیپ اس کے مکان میں آئی ہے۔ اب آپ جیسے حکم دیں، آرنلڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ انکار کر رہا ہے وہ بوڑھا مائیکل؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ حیرت انگیز گڑبڑ میں شامل ہے۔ تم اسے اس کے مکان میں لے چلو، میں خود وہاں پہنچتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بائر کی کار ہاک ہاؤس سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی روز کالونی کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ کار کی رفتار سے زیادہ اس کا ذہن چل رہا تھا۔ اب یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ عمران اور اس کے ساتھی دراصل ہلاک نہیں ہوئے، صورتحال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ فنی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا تو وہ یہی سمجھا کہ اس نے لاشیں اٹھانی ہیں، اس لیے وہ چونکے نہ ہوں گے، چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور فنی کو لے کر وہ عمارت میں آ گئے۔ وہاں یقیناً انہوں نے ان 2 آدمیوں کو جو جھیل کے پہرے دار تھے ہلاک کر دیا ہوگا، اور فنی سے پوچھ گچھ کر کے اسے بھی ہلاک کر کے انہوں نے یہ تینوں لاشیں جھیل میں پھینک دی ہوں گی تاکہ آدم اور مگرمچھ انہیں چٹ کر جائیں اور ان کا نام و نشان تک نہ ملے۔ لیکن کپڑے ظاہر ہے مگرمچھ نہ کھا سکتے تھے، اس لیے وہ پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے بعد فنی کی جیپ لے کر وہ روز کالونی میں پلومر کے مکان میں آ گئے، اور اب یقیناً مائیکل نے انہیں چھپا رکھا ہوگا۔ ڈاج دینے کے لیے اس کی جیپ دور درختوں کے جھنڈ میں کھڑی کر دی گئی ہوگی، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ بوڑھے مائیکل کا ان سے کیا تعلق نکل سکتا ہے۔ مائیکل کے متعلق وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے البرٹو گروپ کا خاص آدمی تھا اور بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اس نے سارے کام چھوڑ دیے۔ اب اپنے بیٹے پلومر کے ساتھ رہتا تھا جو ایک ہوٹل کا مینیجر تھا، اور جب تک پلومر، اس کی بیوی جینی اور اس مائیکل کے خلاف کوئی شکایت نہ ملی تھی۔ جہاں تک اسے معلوم تھا مائیکل 20-25 سالوں سے فائر لینڈ سے باہر بھی نہ گیا۔ یہی سوچتی ہوئی اور بری طرح الجھتی ہوئی تھوڑی دیر بعد وہ روز کالونی سے گزر کر پلومر کے مکان تک پہنچ چکی۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر اور باہر 0 سیکشن کی جیپیں موجود تھی۔
بائر نے کار روکی اور دروازہ کھول کر اچھل کر نیچے اتری تو سامنے ہی ایک لمبا ترنگا نوجوان کھڑا تھا۔ یہ آرنلڈ تھا۔ اس نے کہاں ہے مائیکل؟ بائر نے انتہائی اصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے مادام، وہ ابھی تک ہر بات سے منکر ہو رہا ہے۔ اس کے لڑکے پلومر اور پہلو بہو جینی کو بھی میں نے بلوا لیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو سچ سچ بتا دے۔ اوکے، تو اتنا بھی کہا کہ اس کی خدمات حق کے لیے بے پناہ ہے اور وہ اسے معافی بھی دلا سکتا ہے، لیکن مائیکل کوئی بات مان ہی نہیں رہا۔ آرنلڈ نے مودبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے نہیں مانتا، بائر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک کرسی پر بوڑھا مائیکل خاموش اور اسپاٹ چہرہ لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک طرف ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان عورت خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں 4 مسلح افراد بھی موجود تھے اور ایک بوڑھا مرد مائیکل کا بیٹا پلومر تھا، جبکہ عورت کی بیوی جینی تھی۔ دونوں کے چہروں پر شدید خوف و ہراس کے تاثرات نمایاں تھے۔ بائر کے اندر داخل ہوتے ہی بوڑھا مائیکل یکلک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مادام پلیز مجھے اس الزام سے بچائیے، میں بے گناہ ہوں۔ میں تو کار لے کر مارکیٹ گیا ہوا تھا، وہاں مجھے آرنلڈ ملا اور اس نے کسی بچے نے 0 سیکشن کی جیپ یہاں میرے مکان میں کھڑی دیکھی، حالانکہ مجھے تو سرے سے کسی بات کا بھی علم نہیں۔ آپ میری جان بخشوائیے۔ نانسنس اداکاری کر رہے ہو احمق کے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ تم بائر کو بھی اس اداکاری سے دھوکہ دے دو گے؟ میں نے آتے ہوئے تمہاری کار دیکھی ہے، اس کے شیشے کلرڈ ہیں، تم نے ان نشانیوں کو اپنی کار میں چھپا کر کہیں پہنچایا ہے۔ بولو کہاں ہیں وہ لوگ، ورنہ میں تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بوڑھے مائیکل نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے بائر کی لات پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر پڑی اور وہ کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا واپس قالین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ہونٹ حلقنے سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ پلومر کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شدید ترین تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے بائر کے سامنے بول بھی نہ سکتا تھا، اس لیے اس کی حالت اس وقت واقعی انتہائی دگرگوں تھی۔ بولو کہاں ہے وہ، بولو مادام پلیز، یہ بوڑھا میرا باپ ہے اور میں آپ کا انتہائی وفادار ہوں۔ پلومر سے شاید رہا نہ گیا تو وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بول ہی پڑا، تو تم اپنے باپ کی حمایت کر رہے ہو جس نے حق کے دشمنوں کو پناہ دی ہے؟ مادام ہو سکتا ہے یہ سب غلط فہمی ہو، آپ ایک بچے کے کہنے پر اعتماد کر رہی ہیں۔ میرے باپ کا حق کے دشمنوں سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی مدد کیوں کرے گا؟ پلومر نے اس بار پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاید ایک بار بول اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں موجود تذبذب ختم ہو گیا۔ بچے جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہ بوڑھے طوطے جھوٹ بولتے ہیں، سمجھے؟ اگر تم نے اپنے باپ کی حمایت میں ایک لفظ بھی اور بولا تو تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ بائر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مادام ہمیں اجازت دیں، ہم باہر چلے جاتے ہیں، جینی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جینی نہیں، میں یہیں رکوں گا، پلومر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں باہر چلی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے جینی، تم باہر جا سکتی ہو، بائر نے کہا اور جینی اور مائیکل اور پلومر کی طرف دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی جان بچ جانے کی وجہ سے خاصی مطمئن ہو گئی ہو۔ ہاں بولو مائیکل، آخری بار کہہ رہی ہوں، سب کچھ سچ سچ بتا دو، بائر نے دوبارہ مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا، جو ایک بار پھر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مادام۔ آرنلڈ۔ بائر چند لمحے زہر بھری نظروں سے بوڑھے مائیکل کو دیکھتی رہی، پھر وہ مڑ کر سائڈ پر کھڑے آرنلڈ سے مخاطب ہو گئی۔ یس مادام، آرنلڈ نے جلدی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس بوڑھے کی ایک ایک ہڈی توڑ ڈالو، چلو شروع ہو جاؤ، اگر تم نے کوئی رعایت کی تو تمہیں میں گولی مار دوں گی۔ یس مادام۔ چھوڑ دو میرے باپ کو، چھوڑ دو، تم ظالم ہو، ایک بوڑھے پر تشدد کرتے ہو، پلومر نے ہذیانی لہجے میں کہا اور ٹانگ پکڑے ہوئے آرنلڈ کو یکلخت رک کر مادام کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے رک جاؤ، مادام نے یکلخت بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور آرنلڈ بوڑھے مائیکل کی ٹانگ چھوڑ کر یکلخت پیچھے ہٹ گیا۔ مائیکل کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ شاید شدید ترین خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہت بہت شکریہ مادام، آپ واقعی عظیم ہیں، تم نے میرے حکم میں مداخلت کی ہے پلومر، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے، سمجھے؟ مادام نے انتہائی زہرانداز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیکٹ کی جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے ریوالور کے دھماکے کے ساتھ ہی گولی ٹھیک پلومر کے دل میں گھستی چلی گئی۔ پلومر ایک چیخ مار کر پشت کے بل گرا اور چند لمحے نیچے گر کر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ دل میں گھس جانے والی گولی نے اسے زیادہ دیر تڑپنے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ اب اس بڈھے کو ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ اپنے بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور آرنلڈ قالین پر پڑے مائیکل کی پسلیوں میں بوٹوں کی ضربیں لگانی شروع کر دی۔ تیسری یا چوتھی چوٹ پر مائیکل کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اٹھو اور اپنے بیٹے کی لاش دیکھو پلومر، بائر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظالمو، تم نے پلومر کو مار دیا، میرے بیٹے کو
تم لوگ سفاک ہو، ظالم ہو، مائیکل اس بار بری طرح روتے ہوئے کہا۔ آرنلڈ تم اپنا کام شروع کر دو، اس کی ہڈیاں توڑ ڈالو، لیکن خیال رکھنا کہ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، میں سب بتا دیتا ہوں۔ جب میرا بیٹا ہی زندہ نہیں رہا تو اب مجھے کسی سے کیا دلچسپی رہ جاتی ہے۔ مائیکل نے یکلخت ہاتھ اٹھا کر آرنلڈ کو روکتے ہوئے کہا، بولو، سب کچھ سچ بتا دو ورنہ تمہاری بہو کا بھی یہی حشر ہوگا جو تمہارے بیٹے کا ہوا ہے۔ ہاں، میں نے انہیں چھپا رکھا ہے، پانی لے آؤ ورنہ شاید میں مر جاؤں۔ بائر نے مڑ کر 0 سیکشن کے ایک آدمی سے کہا اور وہ تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مائیکل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بینچی بینچی آنکھوں سے مادام بائر اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح جائزہ لے رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے، بولو۔ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ظالم عورت، مائیکل نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح مائیکل یکلخت ایک مشین گن بردار پر جھپٹا، اور اس نے واقعی مشین گن اس کے ہاتھ سے جھپٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر مشین گن کو پوری طرح سنبھال کر فائر کرتا، ریوالور کا دھماکہ ہوا اور مشین گن مائیکل کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور ریوالور۔ مائیکل چیختا ہوا پلٹا اور اس نے پاگلوں کے سے انداز میں یکلخت خالی ہاتھ میں مادام بائر پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا، بری طرح تڑپنے لگا۔ اس بار گولی اسی گردن پر پڑی، اسی گردن سے خون فوارے کی طرح نکل پڑا۔ بولو، کہاں چھپایا تھا تم نے انہیں؟ وہ ظالموں کا خاتمہ کریں گے۔ میں نے انہیں ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے تم انہیں نہیں پکڑ سکتی، مائیکل نے تڑپتے ہوئے کہا۔ آرنلڈ، اب تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ بوڑھا کار لے کر کہاں کہاں گیا، پوری طرح تفتیش کرو، پوری طرح۔ بائر نے مڑ کر آرنلڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، وہ کہاں ہے اس بڑے کی بہو جینی؟ جاؤ تم پورے جزیرے میں پھیل جاؤ، میں اس سے پوچھ گچھ کرتی ہوں۔ جی مادام، میں حاضر ہوں، ایک طرف کھڑی جینی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں بائر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے مقتل کی طرف بڑھ رہی ہو۔ سنو جینی، تمہارا شوہر اور تمہارا سسر اپنی ضد اور گستاخیوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تم سمجھدار عورت ہو اور تم یہاں فائر لینڈ میں ہو، تمہیں پلومر سے بھی اچھے شوہر آسانی سے مل سکتے ہیں، تمہارا عہدہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ آپ کی مہربانی ہے مادام، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ آؤ کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے سسر کا کن لوگوں سے ملنا جلنا تھا، کون کون سے لوگ یہاں اس سے ملنے آتے رہتے تھے؟ مادام، میرے سسر انتہائی تنہائی پسند آدمی تھا، اس سے کسی سے بھی کوئی مل جل نہ تھا، وہ تو بس باغبانی میں مصروف رہتا تھا یا شاپنگ کرنے جاتا رہتا تھا۔ البتہ مادام، آج سے کئی ماہ پہلے ایک آدمی اس سے 2-3 بار ملنے آیا، وہ دونوں اکٹھے اس روم میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے تو پرواہ نہ کی کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تو ذرا برابر بھی یہ شک نہ تھا کہ میرا سسر ہاں کا غدار بھی ہو سکتا ہے۔ اس آدمی کا نام میں نہیں جانتی، اس کا نام فرینک ہے اور وہ سن رائز بار میں ہیڈ ویٹر ہے، بس اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ بات ہے کہ مائیکل شاپنگ کرنے جاتا ہو تو سب دوسرے لوگوں سے بھی ملتا ہو، جینی نے جلدی جلدی بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، باہر سے کسی 0 سیکشن کے آدمی کو بلاؤ، بائر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جینی اٹھ کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ 0 سیکشن کے ایک مسلح آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جیپ لے کر جاؤ اور سن رائز بار کے ہیڈ ویٹر فرینک کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لے آؤ، لیکن راستے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو۔ فون جہاں اٹھا لاؤ جینی، بائر نے جینی سے کہا جو ایک طرف سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ یس مادام، جینی نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں فون پیس تھا۔ اس نے فون مادام بائر کے سامنے میز پر رکھا، پھر اس کمرے میں موجود فون کنیکشن سے جوڑ دیا۔ تقریباً 5 منٹ کی خاموشی کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بائر اسپیکنگ، بائر نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ آرنلڈ بول رہا ہوں مادام، ہم نے مائیکل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ مائیکل کی کار کو روز کالونی سے گزرتے وقت ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ مائیکل خود کار چلا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک فیس نژاد عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ اس کالونی میں رہنے والی عورت کے لیے اجنبی تھا۔ پھر مائیکل کار لے کر رجاش روڈ سے گزرا، وہاں بھی اسے اور اس عورت کو چیک کیا گیا اور اس کے بعد اسے ایسٹر چوک سے دائیں طرف ویسٹرن اینڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد اسے بلیو مارکیٹ میں دیکھا گیا، اس طرف جو روڈ بنتا ہے۔ اس کے مطابق مائیکل روز کالونی سے آرجان کی طرف گھوم کر رجاش روڈ سے ہوتا ہوا البرٹو روڈ سے گزر کر ایسٹر چوک پہنچا اور وہاں سے ویسٹرن اینڈ پہنچ کر وہ ہنی بار کے سامنے سے گزرتا ہوا بلیو مارکیٹ میں داخل ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب وہ بلیو مارکیٹ میں داخل ہوا تو اس وقت اس کی کار میں وہ عورت موجود نہ تھی۔ اس عورت کا حلیہ میں نے حلیہ پوچھا تھا مادام، تاکہ آگے جا کر اس حلیے کو چیک کیا جا سکے، آرنلڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے روز کالونی کی عورت کا بتایا ہوا حلیہ تفصیل سے دہرا دیا، اور حلیہ سنتے ہی بائر سمجھ گئی کہ یہ وہی عورت ہے جو عمران کے ساتھ تھی۔
ان راستوں پر مزید چیکنگ کرو۔ اس مائیکل نے انہیں راستے میں ہی اتارا ہوگا اور جہاں ایشیائی یا اجنبی کسی صورت میں بھی چھپے نہیں رہ سکتے، بائر نے کہا۔ مادام میں نے تلاش جاری رکھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جلد ہی ان کا سراغ لگا لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بائر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام بائر نے چوم کر ریسیور اٹھا لیا۔